تو اس طرح کا شیطان بہکائے تو اس کی بھی پرواہ مت کیجیے گا۔ بھائی نے فرمایا کہ جو عالم کے فضائل ذکر کیے جاتے ہیں تو وہ کون سا عالم ہے، کم از کم کتنا علم ہونا چاہیے؟ دیکھیں علماء نے یہی لکھا ہے کہ ایک تو اس عالم کے اندر یہ وصف ہونا چاہیے کہ وہ تمام عقائد کو دلائل کے ساتھ جانتا ہو اور اس میں کسی کا محتاج نہ ہو، اس کو ہر عقیدے کی دلیل کم از کم معلوم ہو۔ اور عقائد کے دلائل چار ہوتے ہیں: قرآن، سنت اور عقل سلیم، سواد اعظم۔ چار ہوتے ہیں: قرآن، سنت، عقل سلیم، سواد اعظم۔ قرآن سے بعض اوقات عقیدہ ثابت ہوتا ہے، بعض اوقات حدیث سے ہوگا، بعض اوقات صرف عقل سے ہوگا، لیکن عقل کے ساتھ ایک قید ہے، عقل سلیم۔ سلیم سے مراد جو ہر عیب سے، بغض سے، اناد سے، خرابی سے، گمراہی سے، جہالت سے خالی عقل ہوتی ہے۔ یہ عقل بعض اوقات عقائد ثابت کرتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں تفصیلی عقائد پہ قرآن بھی خاموش ہے، حدیثیں بھی خاموش ہیں۔ یہ تو منطق و فلسفہ جب یونان سے عرب میں منتقل ہوا اور ہر چیز کو عقلی لحاظ سے پرکھا جانا شروع ہوا تو پھر عقائد میں بگاڑ پیدا ہونے کا شدید اندیشہ پیدا ہوا کہ لوگوں نے عقل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کو جاننے کی کوشش کی۔ تو پھر اس زمانے کے ہمارے علماء اسلام نے اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے پہلے منطق و فلسفے کا علم خود سیکھا اور پھر انہی کے دلائل کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کو عقلی لحاظ سے ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اب جتنے یہ عقائد انہوں نے ثابت کیے ہیں وہ سب کے سب عقل سلیم سے ثابت ہیں، وہ قرآن و حدیث اس میں خاموش ہے۔ یہ تیسری چیز عقل سلیم۔ چوتھی ہوتی ہے سواد اعظم۔ سواد کہتے ہیں جماعت کو، اعظم مانے بڑی۔ مسلمانوں کی اگر بڑی جماعت کسی عقیدے پر قائم ہے، بڑی جماعت سے مراد صرف جہلاء نہیں بلکہ اس میں عوام بھی ہوں اور خواص ہوں، علماء ہوں، مفتیان کرام ہوں، اگر ایک طرف میجورٹی ہے اور وہ کہتے ہیں یہ عقیدے پہ ہم اس پہ قائم ہیں، تو ان بڑی جماعت کا کسی عقیدے پر قائم ہونا ہی اس عقیدے کے درست ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اتبعوا السواد الاعظم، تم بڑی جماعت کی پیروی کرو، من شذ شذ فی النار، جو بڑی جماعت سے علیحدہ ہوا اس کو جہنم میں بھی علیحدہ کر دیا جائے گا۔ اور ایک مقام پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ معلوم یہ ہوا کہ امت کا اکثر حصہ جو علماء اور مفتیان کرام اور عوام و خواص پر مشتمل ہو، اگر وہ کسی عقیدے پہ مجتمع ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی، ان کی مدد سے ہی وہ اس صحیح عقیدے پر قائم ہیں، ورنہ سرکار نے فرما دیے میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ اب اگر ایک شخص ایک عقیدہ اختیار کیے ہوئے ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں یہ عقیدہ تم نے کہاں سے نکالا؟ وہ کہتا ہے جی قرآن سے۔ ٹھیک ہے، دلیل دیکھ لی، ہاں قرآن میں ہے۔ یا وہ کہتا ہے حدیث سے، ٹھیک ہے دلیل موجود ہے۔ یا وہ کہتا ہے عقل سلیم سے، تو ہم دیکھیں گے کہ واقعی جو علماء علم کلام والے ہیں انہوں نے عقیدے کو ثابت کیا ہے عقل سے، ہم کہیں گے ٹھیک ہے۔ یا چوتھا وہ کہتا ہے کہ میں نے مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کو جس میں علماء فقہاء ہیں اس عقیدے پر عامل پایا ہے، اس عقیدے کو مطلب اختیار کیے ہوئے پایا ہے، ہم دیکھیں گے واقعی اگر ایسا ہے ہم کہیں گے ٹھیک ہے یہ عقیدہ صحیح ہے۔ لیکن ایک شخص کہتا ہے میرا عقیدہ یہ ہے، مسلمانوں کی بڑی جماعت اس عقیدے پر قائم نہیں ہے، تو پھر یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ اب اس کا خالی یہ کہنا جی میرا عقیدہ بس یہ ہے، تو بھئی آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ کی کوئی وقعت اور ویلیو نہیں ہے۔ جب آپ چاروں ماخذ کے ذریعے اپنے اس عقیدے کو ثابت نہیں کر سکتے تو پھر اس عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی، یہ ناقابل ذکر ہے، ناقابل قبول ہے، ناقابل اعتماد ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ پہلا علماء نے فرمایا کہ عالم وہ ہے جو اپنے عقائد کے باب میں مستقل ہو، یعنی تمام عقائد کو دلائل کے ساتھ جانتا ہو، اسے پتہ ہو کہ میرے جو عقیدے ہیں ان کی کیا کیا دلیلیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے مسائل خود کتابوں سے دیکھ کر نکال سکے۔ یہ تعریف آقا نعمت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے بھی نقل فرمائی ہے، اور جس وقت انہوں نے یہ بات بیان فرمائی اس وقت عربی کتابیں ہوتی تھیں اور عربی کتابوں سے ہی لوگ مسائل اخذ کیا کرتے تھے، اس لیے بعض علماء نے یہ قید میں لگا دی کہ کم از کم جو عربی ماخذ ہیں ان پر وہ مطلع ہو، کیونکہ ہر عقیدے کا ہر کتاب کا ترجمہ نہیں ہو گیا ہے، اور نہ ہر بڑی جو کتابیں ہیں ان کے تراجم اس انداز سے ہو گئے ہیں کہ عوام ان کو پڑھ کر فوراً سیکھ سکے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ عالم وہی ہوگا کہ جو عربی کتابوں سے خود بذات خود محنت کر کے مسائل نکال سکے۔ اس پر ایک اور بڑی واضح دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علماء کرام کے فضائل بیان فرمائے اور صحابہ کرام میں بھی عالم موجود تھے، تو لازم سی بات ہے کہ جو فضائل سرکار نے بیان فرمائے ان کا کوئی نہ کوئی اس زمانے میں مصداق ہونا ضروری ہے۔
اور وہ صحابہ کرام کے گروہ تھا جو باقاعدہ عالم تھے، مجتہد تھے، اور عوام جو صحابہ کرام کی تھی، عوامی صحابہ جو تھے، مسائل کے سلسلے میں ان سے رجوع کیا کرتے تھے۔ تو ان میں کیا کیا صفات تھیں دیکھ لی جائیں۔ وہ عربی اللسان تھے، وہ قرآن و حدیث پر عبور رکھتے تھے، قرآن و حدیث کے مسائل نکال سکتے تھے، تو ان کو عالم کا درجہ دیا گیا۔ چنانچہ آج کے دور میں بھی اگر ایک شخص ایسا ہے جو کم از کم جو قرآن سے یا حدیث سے یا فقہ کتابیں ہیں بڑی جو عربی متون ہیں ان سے مسئلہ اپنی ضرورت کا نکال سکتا ہو تو ہم اس کو عالم کہہ سکتے ہیں۔ اس پہ آخری جزی پہ میں کلام کروں گا لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام۔ اس کا آخری بس اس بات کا حصہ بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ ایک عالم کو جب ہم عالم کہتے ہیں تو کم از کم کتنا اس کے پاس علم ہو کہ ہم اس کو عالم کہہ سکیں، اور جو علماء کے فضائل بیان فرمائے ہیں ان کے لیے کہہ سکیں کہ اس کو فضیلت میں سے حصہ ملے گا۔ تو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، پہلی بات تو یہ کہ عالم وہ شخص کہلانے کا اہل ہوگا جو عقائد کے باب میں مستقل ہو، یعنی وہ اس کی جتنی بھی اس عقائد کا حامل ہیں وہ صحیح عقیدے ہونے چاہیے، اور وہ جانتا ہو کہ یہ عقیدے کن کن دلائل سے ثابت ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ اپنی ضرورت کے مسائل خود کتب سے دیکھ کر نکال سکے، اور اپنی ضرورت ہر چیز کو محیط ہے۔ مثال کے طور پر عبادات بھی اس کو ضرورت پڑے گی، اور تجارت کے معاملات ہیں، اجارے کے ہیں، وہ شرکت کرنا چاہتا ہے کسی کے ساتھ تو شرکت ہے، مداربت ہے، اور بہت سارے امور کے بارے میں، اور کم از کم وہ جانتا ہو یا اپنی ضرورت کے مسائل کتابوں سے نکال سکے۔ اور وہ کتابیں پھر عربی کتابیں ہونی چاہیے، کیونکہ اردو کے اندر جتنا کام ہوا ہے وہ بہت کام ہوا ہے، لیکن پھر بھی اس اردو کے قالب میں چیز کو ڈھالنے سے اگر کوئی شخص اردو کی کتابیں پڑھ بھی لیتا ہے تو ان کا عالم نہیں بن جاتا۔ علم سیکھنے سے آتا ہے، اور یہ ملکہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب انسان باقاعدہ اصول وغیرہ پڑھتا ہے، درس نظامی کی کتب پڑھتا ہے، تو اس کے اندر ایک صلاحیت کی بیداری ہوتی ہے۔ بعض لوگ اردو کتب پڑھنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم عالم بن گئے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ اردو کتابیں پڑھ بھی لیں گے تو پڑھنا ایک الگ بات ہے، پھر اس کے بعد سمجھنا ایک الگ بات ہے، ذہن میں جزئی کا موجود ہونا ایک الگ بات ہے، یہ تینوں میں کافی فرق ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ خود پڑھ کے کوئی عالم نہیں بن سکتا، یقیناً کسی نہ کسی استاد کی ضرورت ہے۔ تو جو شخص اردو کتابیں پڑھ کے اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے علم سیکھ لیا، تو اس سے ذرا یہ بھی پوچھا جائے کہ کیا آپ نے تمام کتابوں کی ایک ایک جزئی کسی استاد سے پڑھی ہے؟ کیونکہ عربی پڑھنے کا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اصول وغیرہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد عربی کتابیں پڑھتے ہیں، درس نظامی کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ساری کتابیں مکمل ختم نہیں ہوتی، لیکن وہ طرز ایسی ہے علم سیکھنے کی کہ اس کے بعد اتنا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جتنی کتب رہ گئی تھیں طالب علم خود بخود ان سے اکتساب کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن اردو پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے اصول تو پڑھے نہیں ہوتے، وہ تو براہ راست مسائل پڑھنے کی طرف آتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ آدھی کتاب استاد سے پڑھ لے تو باقی آدھی کتاب خود حل کر لے گا، کبھی صلاحیت بیدار نہیں ہوگی۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اگر کوئی اس دعوے کے خلاف دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں ایک دفعہ ساری کتابیں اردو کی پڑھ لیں تو پڑھتے ہی بس وہ عالم بن جائے گا، تو میں تو بحث بھی کرنا پسند نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے، ٹائم ضائع ہوگا۔ اور انہیں بھی سب کو تسلیم کرنا چاہیے جو اس قسم کی اردو کی کتابیں پڑھنے کے بعد عالم ہونے کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت ہی معذرت کے ساتھ اگر کسی کو ہماری بات ناگوار گزرے تو چھوٹا سمجھ کے معاف کر دیجیے گا کہ ایک ہماری بہار شریعت کتاب ہے جس پہ ایک جملہ لکھ دیا گیا ہے عالم بنانے والی کتاب۔ میں اس کا سخت مخالف ہوں۔ بہار شریعت کتاب پڑھ کر اگر ہر شخص عالم بن جائے، یہ چیز اتنی بڑی غلط فہمی پیدا کرتی ہے کہ میں تو 22 سال سے تقریباً اس فیلڈ میں ورک کر رہا ہوں اور اتنے لوگوں سے رابطہ ہے، میں نے کتنے جہلاء کو دیکھا ہے جن کو نفس مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن وہ اس کتاب کو ایک دفعہ پڑھنے کے بعد، صرف ایک دفعہ پڑھنے کے بعد وہ بغیر استاد کی مدد کے علمیت کا دعویٰ کرتے ہیں، علماء کو چیلنج کرتے ہیں، ان سے بحث کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی بیجا گرفت کرنے کی کوشش کرنے میں لگ گئے ہیں۔ یہ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں اس ایک جملے سے، عالم بنانے والی کتاب۔ کاش اس کے ساتھ یہ بھی لکھ دیں لیکن صرف استاد کی مدد سے، یہ بہت اچھا ہو جائے گا کہ عالم بنانے والی کتاب تو یہ ہو سکتی ہے بشرطے کہ ایک ایک اس کی جزئی ایک ایک مسئلہ کسی استاد سے پڑھا جائے، اور انشاءاللہ جب وہ استاد سے پڑھنے پر آئیں گے تو صرف اس ایک کتاب کو ختم کرنے میں 3-4 سال تو کم از کم لگنے چاہیے، وہ بھی جب اچھے انداز سے پڑھیں اور ذہین آدمی ہو، ورنہ 5-6-7-8 سال لگ سکتے ہیں تب کہیں جا کے یہ کتاب سمجھ میں آئے گی۔ ورنہ اس طریقے سے اردو دان جو ہے وہ کتابیں پڑھ پڑھ کے عالم بننے لگے تو میرے خیال میں سارے دارالعلوم بند کر دینے چاہیے،
اور یہ کتابیں ہی گھروں میں تقسیم کر دینی چاہیے تاکہ ہر گھر میں مفتی اور عالم پیدا ہو، اور علماء کو کہنا چاہیے اتنی مشقت آپ نہ کریں، یہ ماشاءاللہ کتاب موجود ہے، اس کو پڑھ کر ہم خود ہی عالم بن جائیں گے۔ تو اس لیے برا نہ مانیں میری بات کا، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ان غلط فہمیوں کی بنا پر آج عوام کھڑی ہو کر علماء کو چیلنج دیتی ہوئی نظر آتی ہے، اور وہ علماء کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو علماء سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنا شروع کر دیا ہے، اور محتاجی ختم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے علماء کے پاس جانے کی، حالانکہ جب وہ اردو پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو صحیح مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، ان سے دو مسئلوں کی تشریح معلوم کر لیجئے، وہ تشریح کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے، لیکن زوم فاسد اتنا بڑھ چکا ہے کیا وہ کسی عالم کے پاس جانے میں اپنے لیے ذلت اور بے عزتی محسوس کرنے لگے ہیں۔ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ اس لیے عالم ہونا کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو عالم کہلوائے، ٹھیک ہے وہ کہے طالب علم، ہم تو اب تک کہتے ہیں ہم طالب علم ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ساری زندگی طالب علم رکھے۔ عالم کہلانے کا مطلب زوم کے ساتھ مجھے بلا شوق ہے، نہ اللہ تعالیٰ اس بیماری میں مبتلا کرے، تو اس لیے آج ان کی ساری بہتر ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عالم وہ شخص ہے جو عقائد کے باب میں مستقل ہو اور اپنی ضرورت کے مسائل خود کتابوں سے دیکھ کے نکال سکے، اور ان کتابوں سے مراد پھر وہی اصول یعنی عربی کتابیں ہیں، اور اس سے پہلے یقینی سی بات ہے کہ وہ تمام عربی اسلوب اور اصول وغیرہ سب پڑھ چکا ہوگا، تبھی وہ ان مسائل کو خود نکالنے کی صلاحیت رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے برعکس باوجود بھی میں عرض کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی میری اس رائے سے اختلاف کرے، یہ میں نے ویسے اپنے اکابرین کی پوری تفصیل کی اور ان کی تحقیق کی روشنی میں عرض کی ہے، پھر بھی آپ کو اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے، اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ کسی کو بیماری ہو، ڈاکٹر صاحب نے کہا تم چرس پیو،